بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، آج چونکہ سوچ رہا تھا کہ نظر کے حوالے سے کسی ڈاکٹر سے معائنہ کروایا جائے، اور جب ڈاکٹر صاحب کا انتخاب کیا تو یقیناً انہوں نے جو بھی ایک مروجہ طریقہ کار ہے اس کے تحت انہوں نے ایک بورڈ پڑھنے کے لیے کہا، اور میں نے جب وہ بورڈ پڑھا پھر ایک مشین کے ذریعے ٹیسٹ ہوا تو انہوں نے ایک اینک تجویز کی کہ آپ جو ہے یہ اس کو پہنیں اور اس کو لگاتار جو ہے وہ پہنتے رہیں۔ تو اس میں یہ ہوگا، چونکہ جس ڈاکٹر صاحبہ نے میرا معائنہ کیا تو ظاہر ہے وہ مشکل ان کی ایج اپنی جو ہے نا وہ 25 اور 30 سال کے درمیان کی تھی۔ تو میں نے ان سے بھی پوچھا کہ آپ نے بھی چونکہ چشمہ پہنا ہوا ہے اور آپ ڈاکٹر نے نظر کی، ظاہر آپ کو تو بہت پڑھنا پڑتا ہے اس حوالے سے، تو کیا یہ نظر کا جو چشمہ ہے یا جو اینک ہے یہ پہن کر آپ کی نظر کہیں رک جاتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کافی فرق پڑ جاتا ہے۔ میں ان کی تجویز کردہ نسخہ لے کے جو اینک کے متعلقہ لوگ تھے وہاں پہ گیا اور وہاں پہ ایک اینک بنوانے کے بعد ظاہر ہے جو میرا پرپس تھا، مقصد تھا، وہ مجھے پورا ہوتا نظر نہیں آیا۔ میں نے دیکھا کہ مجھے تو ظاہر ہے اس لحاظ سے کچھ جو چیز چاہیے تھی وہ نہیں ہے، تو پھر میں نے سوچا کہ شاید نسخے کے مطابق جو چشمہ ہے یہ تیار نہ ہوا ہو۔ پھر وہ میں مختلف لوگوں کے پاس اس چشمے کو چیک کروانے کے لیے لے گیا، تو انہوں نے کہا جی جو نمبر ہے اس کے حساب سے یہی چشمہ جو ہے وہ آپ کے حوالے سے تیار کیا گیا اور اس میں نمبر میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو میں نے کہا کہ جو مقصد میرا تھا، تو انہوں نے پھر یہ کہا کہ اب ظاہر ہے میں نے جب وہ عام حالات میں پہن کے چلنا شروع کیا تو ظاہر ہے ہر چیز جو آپ کو نئی ایک طرز ہوتی ہے، آپ کی پریکٹس پہلے سے نہ ہو تو وہ مشکلات تھی۔ میں اس اینک کو چشمے کو لے کے واپس ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ مجھے پہلے سے شاید جو چیک اپ ہوا اس میں مجھے پرپس جو ہے وہ آپ نے بھی نہیں پوچھا، اور میرا بھی میں سمجھ رہا تھا کہ نظر کی جو اینک ہوگی وہ میرے مقصد کی ہوگی۔ خیر انہوں نے کہا جی کہ آپ کا چونکہ یہ نزدیک کی نظر کا مسئلہ ہے تو اس لیے آپ جو ہے نا یہ آپ جب بھی کوئی کام کریں کمپیوٹر موبائل کے اوپر کوئی رائٹنگ اور اس طرح کی چیزیں اور تاکہ پڑھنے پڑھانے کا معاملہ تو آپ پہنیں، اور آپ نے کنٹینیو اس کو نہیں پہننا ہے۔ تو میں نے کہا کہ وہ تو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ کنٹینیو، تو انہوں نے کہا جی کہ آپ ایسا کریں اگر کنٹینیو پہننا چاہتے ہیں تو اس میں آپ 2 طرح کے جو شیشے اینک کے اندر فٹ کروا دیں، یعنی 2 طرح کا 2 پارٹس میں آ جائے گی۔ ایک آپ جب دور دیکھیں گے تو آپ کو اوپر والے حصے سے دیکھنا پڑے گا، اور جب آپ نزدیک دیکھیں گے تو آپ کو نیچے والے حصے سے۔ تو میں نے سوچا کہ یہ تو بڑا مشکل ہو جائے گا، ایک تو مجھے 2 طرح کی چیزیں ہوں گی، اور اگر میں اپ ڈاؤن ہو گیا کہیں بھی اگر نیچے والے حصے کو دیکھنے کے بجائے اوپر والا حصہ دیکھ لیا تو پھر ظاہر ہے میرے لیے یہ ساری ڈسٹربنس ہوگی۔ تو ناظرین کرام، یہاں پر یہ سارا ویڈیو ریکارڈ کرنے کا یا آپ کو پیغام پہنچانے کا مقصد یہ تھا کہ سچی بات ہے کہ میرا جو کہ میڈیکل کی فیلڈ سے بھی واسطہ رہا، بہت زیادہ کچھ سیکھنے سکھانے کو نہیں ملا، لیکن پھر بھی کچھ تجربہ کار لوگوں کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے کا، پھر اس کے بعد میڈیکل کی دنیا سے وابستگی رہی، پھر بہت سارے لوگوں کا علاج معالجہ کروایا، حتیٰ کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہارٹ اور گردے اور باقی جو آنکھوں کے آپریشن وغیرہ بھی بہت نزدیک رہ کے کروانے کا اتفاق بنا۔ مجھے جس چیز کا احساس ہوا کہ ایک بڑا آپ سے ایک تجربہ جو شیئر کروں، جو کہ بہت سارے جو انگلینڈ، امریکہ، کینیڈا میں ہمارے کچھ جاننے والے ڈاکٹرز ہیں ان کے ساتھ میں نے جب یہ شیئر کیا تو وہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنی وہاں کی ڈسکشن جو ڈاکٹرز کی ہوتی ہے وہاں پہ کی تو وہ بھی اس پہ حیران ہوئے، تو آپ کے ساتھ وہ شیئر کر دیتا ہوں کہ یہاں پہ میری ایک بہت ریلیٹیو قریبی تھی، تو ایک نامی گرامی پاکستان کے اندر ایک ہسپتال ہے، اس کے اندر چونکہ ان کا کڈنی کا مسئلہ تھا تو کڈنی کے حوالے سے ڈاکٹرز نے یہی کہا گردے کو یعنی ریموو کریں گے تو ان کی جو تکلیف بھی دور ہوگی، اور دوسرا گردہ چونکہ انہوں کے بقول کے انسانی جسم باڈی میں ایک ہی گردہ کام کرتا رہتا ہے، تو ان کا چونکہ خراب ہے تو اس کی وجہ سے یہ دوسرا بھی ڈیمیج ہو جائے گا، لہٰذا اس کو ریموو کرنا پڑے گا۔ ہم چونکہ اس کا آپریشن کے عمل میں تقریباً 3-4 مہینے تک مختلف ٹائمز میں ہاسپٹل جاتے رہے، چونکہ کڈنی کے جو اسپیشلسٹ تھے انہوں نے یہ دیکھا اور انہوں نے ایک رپورٹ، آپ کو پتا پوری ایک فائل بنتی ہے، فائل بناتے ہوئے ظاہر ہے ڈاکٹرز نے کہا کہ جو لکھتے ہیں ڈاکٹرز کی اپنی ورڈنگ آتی ہے، تو اس میں یہ ہوا کہ ڈاکٹر صاحب نے شاید
उनका चूँकि राइट किडनी का मसला था और उन्होंने आर की जगह एल लिख दिया, यानी जो स्टार्टिंग में उनकी रिपोर्ट बनी, जो तरतीब बनी, उन्होंने शायद देखते हुए सामने की फीलिंग्स में जो हिस्ट्री बनी, रिपोर्ट्स बनी। खैर हमारा प्रोसेस चलता रहा, टेस्टें होती रही। तो 3 महीने के बाद चूँकि उनके साथ मसला ये था कि जब भी उनको बेहोशी के मामलात के अंदर ले जाने की बात होती है, ऑपरेशन के करीब जाते, तो डॉक्टर्स उनका जब आखिरी वक्त मुआयना करते बेहोशी के डॉक्टर्स, तो वो ये कहते कि इनकी चूँकि घबराहट का अमल इस तरह का है कि हम ऑपरेशन थिएटर में शायद इनको लिटाएं तो इनके साथ ज़्यादा मसला हो जाए। इसी दौरान जब 3 महीने का प्रोसेस हमारा उस ऑपरेशन थिएटर के अंदर पहुंचने और न पहुंचने के दरमियान गुजरा, तो आखिरी टाइम था जब सारी टेस्ट क्लियर होगी, डॉक्टर्स ने कहा कि इनका रात को हमने वो टेबलेट दे देनी है बेहोशी की और सुबह इनका ऑपरेशन करना है। हमने भी समझा कि चलो वैसे भी ऑपरेशन करना है, तो अब ये लम्हा है तो इसमें अच्छा। मैंने वहाँ पर फाइल को देखते हुए, चूँकि ज़रा कुछ मेडिकल की दुनिया के साथ बहुत ज़्यादा वाबस्ती में कहूँ कि मैं बहुत ज़्यादा कुछ जानता था, लेकिन ऐसे ही मेरे जहन में आया कि वो तो कह रहे थे कि मेरा जो गुर्दा है दिया गया और आर और एल है। जब मैंने बेहोशी के डॉक्टर्स को ये बताया तो उन्होंने कहा जी कि आप ऐसे आदमी हैं कि जो आज हमने इनको बेड पे लिटाना है और सुबह जिन्होंने ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन करना है उनको सिर्फ फाइल की जो तरतीब होगी उन्होंने उसको देखना है, अंदर कौन सा गुर्दा कैसा काम कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ये उनका मसला नहीं, और आप मुझे आ जाकर बता रहे हैं। खैर मैं ज़ाहिर है वापस जो उस डॉक्टर का जी आप उसी डॉक्टर के साथ रब्ता करें। मेरे लिए ये बड़ा मसला था कि उस डॉक्टर से रब्ता करता, फिर नए सारे मामला से कुदरत ऐसी कि उन डॉक्टर साहब की कहीं इमरजेंसी लगी हुई थी, किसी इमरजेंसी केस में आए तो मेरी मुलाकात भी हो गई और मैंने उनको सारा किस्सा सुनाया कि डॉक्टर साहब की मसला। तो उन्होंने उस वक्त ये कहा कि सॉरी मैं खुद चूँकि उस वक्त डिस्टर्बेंस के आलम में था और मैंने चूँकि जो इनका राइट का था यानी एल की जगह आर और आर की जगह एल लिख दिया, तो इस तरह मुझसे जो है ना ये मिस्टेक हुई है और जो आप कह रहे हैं मैं पेशेंट को भी ले गया और इस तरह की। अब आप देखें कि लाजमी बात है कि डॉक्टर ने उस फाइल के अंदर ऊपर प्रोसेस करना था और ये सारे मामला आगे जो ऑपरेशन है। अब एक उनका गुर्दा तो ख़त्म ही था, अब वो अगर दूसरे को रिमूव कर देते तो पहला तो वैसे भी ख़त्म था और दूसरा भी काम छोड़ देता, और इस तरह का ये एक अल्लाह की तरफ से मेहरबानी रही कि उस वक्त ये सारी वीडियो के रिकॉर्ड करने का मकसद आपके सामने ये था कि मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि हम लोग ज़िंदगी के बहुत सारे मामला में बहुत ज़्यादा समझदार हैं, सियाने हैं, होशियार हैं, चालाक हैं, जिसके पास बैठें अगर वो 10 मिनट डॉक्टर के पास बैठता है तो वो यकीनन उस डॉक्टर का यानी आप पूरा ऑपरेशन कर देता है। इसी तरह जब प्रोफेसर के पास बैठते हैं तो प्रोफेसर का मैकेनिक के पास, हमारे पास बहुत सारा जो वक्त है तो इसलिए वक्त की लिहाज से। लेकिन मैं ये गुजारिश करूँगा कि जब भी आप किसी ऑपरेशन के मामला में बिलखुसूस बीमारियों में जाएं तो वहाँ पर बहुत सोच समझ से जो काम लें और बहुत मुख्तलिफ जो अगर किसी मेडिकल की फील्ड के साथ रिलेटेड आपके लोग हैं वहाँ से मशवरा कर लें तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा। बहुत शुक्रिया।